ٹھیک ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیں، لیکن میں نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے سامنے وہ منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں گے۔ خدا کا تصور جو بھی آپ بنانا چاہیں وہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، وہ سچا ہے یا غلط ہے کیا پتا۔ انڈیا کے جہاز مار گرا ہے 5 یا 6 یا اب ہاں ٹرمپ کا کہنا 8 ہے۔ سعودی عرب جس کے ریال کے لیے ہم بھوکے ہیں، اور سعودی اگر حکم کرے گا تو ہم اسرائیل کی حمایت میں اپنے فوجیوں کو بھیجیں گے غزہ میں، جہاں وہ اسرائیل کی منمانی کریں گے۔ کہ آپ کے ایمان ہونے یا نہ ہونے سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ جس ملک نے سائنس کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، اس کو ترقی نہیں دی، آج وہ کہاں ہے، اور جو اسے استعمال کر چکے برے کے لیے بھی، جیسا کہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے تو تمام عربوں کو ایسا زیر کیا ہوا ہے کہ ان کی چون تک نہیں نکلتی۔ فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا اس حوالے سے، خاص آنے والے وقتوں میں کیا ہم سائنس کی فیلڈ میں پروگریس کر پائیں گے؟ عمران خان جس کا نصب العین تھا ریاست مدینہ، جس نے ہر موقع پر شدت پسندی کو سہارا دیا تھا، گوگل کر کے دیکھیں کہ ٹرمپ نے سائنس کے ساتھ کیا ہے امریکہ میں، تو ادھر جو سائنسی دشمنی اس وقت پروان چڑھ رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو گرا دے گی۔ جو ایک خدا کو مانتے ہیں یا 3 کو مانتے ہیں، سائنسی کام پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہماری کتابوں میں کھلم کھلا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کتاب میں آپ ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھیں گے، مگر آپ یہ جان لیں کہ یہ نان سینس ہے۔ پہلے سے ہی امریکہ سب سے بڑا غنڈہ ہے، اس کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا، اور ٹرمپ یہ کہتا ہے about my favorite field marshal۔ پاکستان زیرو ہے سائنس۔ TTP کو لڑنا ہے امریکنوں کے خلاف تو وہ جائے نا، افغانستان جا کے لڑے۔ وہ سوات میں ہمارے پولیس والے ہمارے سپاہیوں کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں، اس پر وہ بہت ناراض ہوئے، جہاں انہوں نے کہا یہ تو صرف مزاحمت ہے۔ تو میں نے کہا خان صاحب، امریکہ بھی کہیں جو ہے وہ اینٹی سائنس سوسائٹی کی طرف موو کر رہا ہے؟ بالکل، بہت تیزی سے۔ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اب امریکہ میں سائنسدانوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ ہماری ٹریڈ پالیسی بھی بہت غلط ہے چائنا کے لحاظ سے۔ سائنس سے خدا کے وجود کا سوال طلب کرنا، جواب طلب کرنا، یہ بے معنی بے وقوفی ہے۔ آپ بے شک مجھ سے سوال دوبارہ کریں، میں یہی جواب دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا۔ جو جس مذہب میں، جس عقیدے میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے درست مانتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سائنس نے نہ کبھی خدا کے حق میں نہ اس کے عدم وجود کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل دی ہے، بلکہ سائنس کو اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ سر ایک عام خیال یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس جو ہے وہ انسان کو مذہب سے دور کرتا ہے۔ بالکل بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا۔ بطور سائنسدان میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ بحث کہاں کھڑی ہے، جی سر، تو یہ وہی کھڑی ہے جہاں سینکڑوں کیا ہزاروں سالوں پہلے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں محمد جنید الحق۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف شخصیات کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کا انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست سے گیسٹ موجود ہیں جو نیوکلیئر فزسٹ بھی ہیں اور پبلک انٹلیکچوئل بھی ہیں، ایک زبردست رائٹر بھی ہیں، اور ایک پروفیسر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ سرحد کے اس پار بھی یکساں مقبول ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر پروفیسر امیر الیہود بھائی صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ شکریہ سر۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وجود خدا، یعنی ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ، اس کو لے کے ہماری سوسائٹی میں 2 طرح کے طبقات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک وہ جو گاڈ کی ایگزسٹنس پہ اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ ان کا بلیو ہے، دوسری طرف وہ لوگ موجود ہیں جو خدا کے وجود کے انکاری ہیں،
اور وہ دلائل پہ اور عقل پہ بات کرتے ہیں. تو خدا کا وجود یا گاڈ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ان دونوں طبقات کے مابین کہاں کھڑی؟ بہت پرانا سوال ہے. انسان جتنا پرانا ہے وہ اتنا ہی یہ سوال بھی پرانا ہے، کیونکہ انسان نے ہمیشہ یہ جاننا چاہا کہ ہمارے اطراف میں جو دنیا ہے یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے بنی، اور اس کو بنانے والا کون تھا. تو اس پر پھر آپ اگر پرانی تاریخ کو دیکھیں، کہاں سے ہم شروع کریں؟ 6000 سال پہلے سے شروع کریں. دریائے نیل کے کنارے جو تہذیب وہاں تھی، قدیم زمانے کی جو مصری تہذیب تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ دریائے نیل کی وجہ سے ہے، کہ یہ تمام زندگی کا مقصد کا اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے. اور اس کو پوچھتے تھے تو وہ دریا کو پوچھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب یہ یہاں سیلاب آتا ہے یا خشکسالی آتی ہے تو یہ خدا یعنی دریائے نائل کی ناراضگی کی وجہ سے ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ایک وہاں طبقہ پیدا ہوا پروہتوں کا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے. تو پریسٹلی کلاس جسے آپ کہیں گے. اب اس کے بعد آپ چلیں تو ہمیں قدیم یونان کی تہذیب ملتی ہے، جہاں دنیا کے بنانے والے یعنی جو خدا تھے وہ ایک پہاڑ کے اوپر رہتے تھے، ماؤنٹ اولمپس پر، اور ایک مہا خدا تھا زوس کے نام سے، اور پھر بہت سے اس کے ماتحت خدا ہوتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں تو ہندو مت میں بہت سے خدا ہیں. ایک برہما تو شاید سب سے بڑا ہو، لیکن پھر وشنو بھی ہے، شیو بھی ہے، یہ سارے ہیں جو دنیا بناتے ہیں اور پھر اسے فنا کرتے ہیں. جب آپ آگے چلتے ہیں مزید تو پھر یہود مت، عیسائیت اور اسلام جو مونوتھیسٹک ریلیجنز کہلاتے ہیں، اور ان میں فقط ایک خدا ہے. نہیں، جو میں نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہے، مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عیسائیت کی ایک شاخ ہے جو 3 خداؤں میں یقین رکھتی ہے، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ. تو یہ ٹرینیٹیرینز کہلاتے ہیں. بہرحال تو ہر زمانے میں انسان کا خیال کہ کائنات کا خالق کون ہے یہ بدلتا رہا ہے، اور جو جس مذہب میں، جس عقیدے میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے درست مانتا ہے. تو آج تو آپ نے جو سوال کیا کہ یہ بحث کہاں کھڑی ہے، جی سر، تو یہ وہی کھڑی ہے جہاں سینکڑوں کیا ہزاروں سالوں پہلے کھڑی تھی. سر ایک عام خیال یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس جو ہے وہ انسان کو مذہب سے دور کرتا ہے یا ناستک بناتا ہے، ایتھزم کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف خدا کے وجود پہ جو کامل یقین رکھنے والے ہیں ان کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ شاید سائنس میں اس طرح پروگرس نہیں کر پاتے. تو آپ کے خیال میں یہ دونوں اطراف مسکنسیپشن ہے یا اس کا حقیقت سے تعلق ہے؟ اس میں کچھ حقیقت ضرور ہے. اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، سب سے جو آگے نکل گئے ہیں، وہاں خدا کو اگرچہ کچھ لوگ اب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے اور کائنات ایسے اصولوں پر چلتی ہے جو انسان نہ صرف جان سکتا ہے لیکن کسی حد تک یا کافی حد تک انہیں جانا ہے، اور ان کی مدد سے اس نے دنیا بدل دی ہے. اب یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کو اگر آپ دیکھیں، جہاں اکثریت امریکنوں کی وہ خدا کو مانتی ہے، اکثریت مانتی ہے، لیکن جو ادھر سائنسی طبقہ ہے جو ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ پر ہے، تو بیچ میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے
मिड वेस्ट का, जो ट्रम्प के सपोर्टर हैं, ये बड़ी दिलचस्प, उसको छोड़ दें तो जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पर इंटेलिजेंसिया है, जो दानिश्वर तबका है, जो साइंसदानों का है, वो कुछ इसके बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं है, इसलिए कि वो साइंसी कामों में महव हैं और उन्हें किसी खुदा की जरूरत नहीं पड़ती अपने साइंसी कामों को तकमील तक पहुंचाने में। तो आपका जवाब आ गया सर। साइंस जो है उसकी डोमेन कहीं लिमिटेड होती हुई भी हमें नज़र आती है, या हम ये कह सकते हैं कि साइंस का तस्वुर इंसान जो है या वो महदूद है, कि आपके ख्याल में इंसान अक्ल से कहीं हटकर भी कुछ है? अगर अक्ल आप इंसान से निकाल देना तो उसका फिर जीना भी मुमकिन नहीं, और अगर उसकी अक्ल आप कम कर दें तो फिर वो जानवरों की मानंद हो जाता है, जिनकी बका फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर माहौल के ऊपर वो मुनहसर है कि वो बचता है कि नहीं बचता। लिहाजा अगर आप ये कहते हैं कि इंसान से अक्ल निकाल दो तो फिर तो वो इंसान ही नहीं रहेगा। सर, अक्ल के माबैन कुछ जज्बात का या दीगर चीज़ों का जो तस्वर है, यानी एक कामिल इंसान होने के लिए अक्ल के साथ या अक्ल से हटकर भी कुछ ज़रूरी है? बुनियादी तौर पे सवाल जो है वो मेरा ही। हाँ, इंसान में जज्बात होते हैं, वो गुस्से के भी होते हैं, लालच के भी होते हैं, प्यार के भी होते हैं, खौफ के होते हैं। तो ये सारे जज्बात हैं जो इंसान बनाते हैं और ये इंसान के लिए फायदेमंद हैं। इंसान को ये वो सिफत अदा करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक बना सके, कि वो मिलजुल कर काम कर सके। अगर बिलफर्ज मैं एक मशीन होता तो मैं दूसरी मशीन के साथ क्यों ताउन करता? मेरा दिल ना चाहता, दिल ही ना होता। हाँ, तो जरूर जज्बात होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मुस्बत चीज होती है, लेकिन इसके मनफी पहलू भी हैं। मिसाल के तौर पर आपे से बाहर हो जाना, या ये कि हविस और गुस्सा और ये तमाम चीजें उस मनफी सिफतें हैं। जी सर। अच्छा सर, साइंस के मुतल्लिक जो है वो मोतरजीन का जो है वो ये भी ख्याल है कि साइंस जो है वो ज़िंदगी को जीने के लिए कोई ख़ास मकसद उस तरह से प्रोवाइड नहीं करती, जिस तरह जो है वो एक मज़हब जो है या एक दीन उसको जो है वो जीने का एक मकसद जो है वो देता है। अगर हम ये बात किसी हद तक इसको हकीकत मान लिया जाए तो फिर इसका खला जो है वो साइंस कैसे पुर करेगी? इंसान भरपूर जिंदगी गुजारना चाहता है, और अब ये मेरा ख्याल है अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ ये चाहते हैं कि वो बहुत अमीर बन जाएं, कुछ चाहते हैं कि वो एक मखसूस किस्म का काम करें। मिसाल के तौर पर कोई मुसव्विर है या शायर है या साइंसदान है, वो अपने कामों से खुशी हासिल करता है। फिर कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, हमें कुछ रूहानी तस्कीन चाहिए। तो वो भी ठीक है, उसमें कोई मजाक नहीं, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है ना कि आखिर इंसान की मंजिल क्या है। बात असल में तो सिर्फ ये है कि ये सब कुछ किस लिए है। अब यहाँ भी दो किस्म की आरा हैं। एक तो ये कि भाई अब हम फानी तो हैं जी, अगर 50 साल नहीं तो 60 नहीं तो 80 नहीं तो 100 में जाना तो है ही ना सभी को। तो उसके बाद क्या होगा? जी सर, ये सवाल कुछ लोगों को बहुत परेशान करता है और कुछ को नहीं भी करता। अच्छा। जो
جو مادی حقائق پر یقین رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ہیں جیسے زندگی کی دوسری اقسام ہے، جیسا کہ پودے ہیں، جیسا کہ جانور ہیں، انسان بھی ویسے ہی ہے، اور وہ جب جاتا ہے تو وہ ایٹم اور مالیکیول میں بکھر جاتا ہے. تو ان اجزاء کا پریشان ہونا پھر ایک فطری انجام ہے، اور اس سے کیوں گھبرایا جائے. لیکن دوسری طرف وہ ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو جنم ہوگا اس میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہمارا کرما اتنا اچھا ہے کہ ہم دوبارہ انسان کے طور پر پیدا ہوں، کہ اگر میں شودر مرتا ہوں اور برہمن میں پیدا ہو سکتا ہوں، یا اگر برہمن پیدا ہوا کیا میں گر کے شودر بن جاؤں یا شتری بن جاؤں، نیچے طبقے کا بن جاؤں. پھر جو وہ لوگ ہیں، پھر وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں اوپر کوئی جنت ہے، کوئی دوزخ ہے. تو یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، جس عقیدے میں آپ پیدا ہوئے اسی کو آپ اس حوالے سے جانچیں گے. تو سر اگر جو مادی دنیا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، جو عقل و لاجک کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھتے ہیں، تو اگر مرنے کے بعد کہیں انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ واقعی جزا و سزا کا جو ہے وہ اسی طرح سلسلہ ہے جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ایک میری بڑی پسندیدہ کتاب تھی موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہ آپ نے پڑھی ہے کہ سر وہ کس رائٹر کا پتہ ہو تو شاید. ارے وہ کوئی مولانا ہے، بڑے مقبول تھے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. توبہ. اور وہ تو برزخ میں جو ہوتا ہے، جو منظر کشی انہوں نے کی ہے، قاری لرز جاتا ہے پڑھ کے. اچھا. جو سوسائٹی میں اخلاقی اقدار قائم ہے، معترضین جو ہے وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مذہب کا اس میں بڑا اہم رول رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب ہم سائنس کو دیکھتے ہیں، ہم یا مادی حقیقتوں پر مبنی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو سائنس نے ہمیں جو ہے وہ جوہری ہتھیار بھی پرووائڈ کیے ہیں، ایٹم بم بھی اسی کی دین ہے. تو آپ تو خود سر نیوکلیئر فزسٹ ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ جہاں تک جوہری ہتھیاروں کی بات آتی ہے تو میں تو اس کا شدید مخالف رہا ہوں. میں سائنس کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بخوبی واقف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر نہیں ہے. اگر ہم سائنس کو انسان کے بھلے کے لیے استعمال کریں تو وہ بہت بہتر ہوگا. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے نہ صرف ایٹم بم بنایا ہے لیکن اور طرح طرح کے مہلک قسم کے ہتھیار بنائے ہیں. اب تو ڈرون کا زمانہ بھی آ گیا ہے، پہلے گیس کا زمانہ آیا تھا، پوائزن گیس کا، اور ہر موقع پر انسان نے اس سے کچھ منفی نتائج نکالنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے تو سائنس کو اپنے بھلے کے لیے استعمال کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی آسانی سے 70 75 80 90 100 سال تک جیتا ہے، جبکہ پچھلے زمانوں میں وہ 45 سال کی عمر میں ختم ہو جاتا تھا. آج ہم جس آسائش آرام کی زندگیاں گزارتے ہیں پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا. اور یہ بھی دیکھیں کہ اسی لیے دنیا کی آبادی جو کوئی 1 ارب کے لگ بھگ تھی کچھ 2-3 صدیاں پہلے، اب یہ 8 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بہرحال انسان نے سائنس کو بخوبی اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ جس ملک نے سائنس کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، اس کو ترقی نہیں دی، آج وہ کہاں ہے؟ اور جو اسے استعمال کر چکے برے کے لیے بھی، جیسا کہ اسرائیل ہے. اسرائیل نے تو تمام عربوں کو ایسا زیر کیا ہوا ہے کہ ان کی چون تک نہیں نکلتی. یہ جی سر 8 ملین 10 ملین لوگ ہیں جنہوں نے
500 ملین عربوں کو ایسا دبایا ہے، اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ 1.5 ارب مسلمانوں کو ایسا دبایا ہے کہ وہ بالکل ان کے ہاتھ پیر ہل ہی نہیں سکتے. غزہ آپ کے سامنے. اچھا سر، اس کے جو افیکٹ ہمارے ملکی صورتحال پہ ہیں سائنس کی فیلڈ کو لے کے، اس پہ ہم ذرا آگے جا کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو گاڈ کی ایگزسٹنس پہ ہم بات کر رہے تھے. سائنٹیفکلی اگر جو ہے وہ گاڈ کی ایگزسٹنس کو پروف نہیں کیا جا سکا ابھی تک، تو عین ممکن ہے کہ سائنس نے ابھی اتنی پروگریس نہ کی ہو، یا اگر دوسری طرف اس کے عدم موجودگی کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ سائنٹیفکلی ثبوت نہیں ہے. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سائنس نے نہ کبھی خدا کے حق میں نہ اس کے عدم وجود کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل دی ہے، بلکہ سائنس کو اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. بہت ایک دیکھیے، سائنس کا کام ہے کہ فطری قوانین جاننا. اول تو انہیں جاننا، انہیں پھر تجربہ گاہوں میں پرکھنا ایکسپیریمنٹس کر کے. اور جب یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضبوط قوانین ہے، مطلب یہ کہ یہ عالمی ہیں، یہ ہر وقت ہر جگہ صحیح اور سچے ہیں، پھر ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں. اب اس میں خدا کی کوئی ضرورت نہیں. بے خدا لوگ اور خدا پرست لوگ وہ برابر اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجیے، ایک بڑی اچھی مثال میرے پاس ہے. عبدالسلام جو پاکستان کا واحد نوبیل یافتہ سائنسدان ہے، وہ بہت اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے تھے، اور جو انہوں نے ایک بڑی بنیادی تھیوری وضع کی، ویک اور الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز کی. عین وہی کام اسٹیون وائنبرگ نے کیا، جو ایک یہودی مگر ملحد تھا، جو خدا کے وجود سے انکار کرتا تھا. اور میں ان دونوں اشخاص کو اچھی طرح جانتا تھا. سلام صاحب کو تو زیادہ قریب سے، لیکن وائنبرگ سے بھی میں نے پڑھا، اور پھر بعد میں بھی. اچھا، آپ ان کے براہ راست شاگرد رہے ہیں؟ شاگرد تو ہاں، میں نے ان سے کورس پڑھا، لیکن پھر جب میں نے پی ایچ ڈی کر لی تو ان کے ساتھ رابطے میں رہا. ان دونوں لوگوں میں زمین اور آسمان کا فرق، میں کہتا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے، مگر دونوں ٹھیک ایک ہی جگہ پہنچے. تو یہ اس بات کی ایک دلیل ہے، اور سینکڑوں اس طرح کی دلیلیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کے ایمان ہونے یا نہ ہونے سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سرن جیسی جگہ ہے جہاں دنیا جہاں سے سائنسدان اکٹھے ہوتے، ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے، ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں، ایک ہی جرنلز میں پبلش کرتے ہیں، اور کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اور اکثریت ان کی ملحد ہے. اچھا اچھا سر، آپ نے کسی حد تک اس سوال کا جواب بھی صحیح ابھی دیا ہے. جو اگلا میرا سوال تھا، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی نئی چیز جو ہے وہ آپ بیان کریں اور میرے لیے وہ نہیں ہو، یا ویورز کے لیے ہماری نہیں ہو. کسی شے کا وجود ہونا اور اس کی شناخت، کسی شے کا ہونا اور اس شے کی شناخت دو بنیادی طور پہ الگ الگ چیزیں ہیں. اور ایک کو ہم 2 ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں، اور ایک کو 1 ڈائمینشن ہم کہہ سکتے ہیں، یا ابسٹریکٹ جو چیز ہے، یا جس طرح ہم خدا کے تصور کے اگر اس سے دیکھیں ایک ابسٹریکٹ وجود کے حوالے سے، تو سائنس تو ظاہر ہے اس کو سائنٹیفکلی اس طرح سے پروف نہیں کر پائے گی. اور تو پھر سائنس سے جو آپ نے ابھی چیز ڈسکس کی، سائنس سے خدا کے وجود کا سوال طلب کرنا، جواب طلب کرنا، یہ بے معنی چیز ہے، بے معنی بے وقوفی ہے میرے خیال میں. کیونکہ سائنس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے. اب آپ کے دماغ میں جو تخیل ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو وہ خیالی پروازیں ہیں،
سائنس کو اس سے ذرا بھی کوئی بھی سروکار نہیں. یہ اب دیکھ لیجئے کہ وہ جو برہما اور وشنو اور شیو اور کالی اور ان خداؤں میں یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو ایک خدا کو مانتے ہیں یا تین کو مانتے ہیں، سائنسی کام پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ کیوں اس چیز کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سچی بات ہے، یہ تو ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا، اور پھر وہ جو چیز ان کے دماغ میں ڈالی گئی اس سے وہ کبھی ہٹ نہیں سکے. تو ٹھیک ہے، خدا کا تصور جو بھی آپ بنانا چاہیں وہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، وہ سچا ہے یا غلط ہے کیا پتہ ہے. اچھا سر، مجھے نہیں معلوم یہ آپ سے سوال مجھے کرنا چاہیے یا نہیں. آپ کی ویڈیوز پہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں سرحد کے اس پار سے بھی، جیسے میں نے آغاز میں تذکرہ کیا. تو ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لیں. سر انہوں نے جو ہے وہ یہ مینشن کیا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ انڈیا سے ہیں، کہ میں سوچتا ہوں کہ پروفیسر عود بھائی جو ہیں وہ خود کو ایتھسٹ یا کم سے کم غیر جانبدار کہنے سے شاید ہچکچاتے ہوں، یا میری نظر میں ان کی اس کی واحد وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں وہ رہتے ہیں اس وجہ سے، یا پھر شاید وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. میں نے ان کے بہت سے انٹرویوز، مباحثے یا لیکچر سنے ہیں پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی، مگر کسی نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ انہوں نے خود بھی اس پر کبھی بات نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ ضرور بتائیں گے کہ اس حوالے سے ان کے کیا نظریہ ہے. بالکل بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا. بطور سائنسدان میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا آیا کہ خدا ہے یا نہیں، اور خدا ایک ہے یا 26 ہے یا 5005 ہے، نہیں پتا مجھے. تو میں کیا بتاؤں؟ آپ بے شک مجھ سے سوال دوبارہ کریں، میں یہی جواب دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا. میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ ٹھیک ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیں، لیکن میں نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے سامنے وہ منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں گے. سر، پاکستان بنیادی طور پہ ایک اینٹی سائنس معاشرہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. اس کا سبب کیا ہے، یا اس کے پیچھے اس کی روٹس کہاں تک جاتی ہیں؟ بہت پیچھے تک جاتی ہے، امام الغزالی تک جاتی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سبب ہوتا ہے، ان کے حکم سے ہوتا ہے. یہ بحث کم از کم کوئی 1300 سال پرانی ہے، جو شروع ہوئی تھی معتزلہ اور جو ان کے مخالفین تھے. معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم قسمت کے پابند نہیں ہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے، ذہنی طاقت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر قادر ہیں. تو دوسری طرف وہ تھے جو جبر کے عقیدے کو مانتے تھے، یعنی کہ تقدیر نے ہر چیز ہمارے لیے طے کی ہوئی ہے، لہٰذا ہم میں وہ صلاحیت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ ہم اپنی قسمت کو بدل سکیں. سب کچھ اوپر والے نے یہ طے کر لیا ہوا ہے. امام غزالی کا یہ مدعا تھا کہ ہم دنیا کو نہیں جان سکتے، ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. گویا کہ اگر، اور یہ ان کی بڑی مشہور مثال ہے، آپ یہ سمجھیں کہ ایک تیر اپنے ہدف کی طرف دوڑ رہا ہے اور وہ اس کے کافی قریب پہنچا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس ہدف کو جا کے لگے گا، جب تک اس لیے کہ اللہ ہر لمحہ کائنات کو بناتا ہے اور فنا کرتا ہے، بناتا ہے فنا کرتا ہے. اور اس لیے اس تیر کا ادھر جا کر لگنا یا نہ لگنا
یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے آج ہم ہر چیز میں انشاءاللہ کہتے ہیں. اب ڈائیوو کے اڈے پر آپ جائیں, ڈائیوو کے بس میں بیٹھیں تو اناؤنسمنٹ آتی ہے انشاءاللہ ہم اب اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں. ارے بھائی, وہ آپ نے 400 میل کا سفر طے کیا, اب 300 گز رہ گئے ہیں, لیکن پھر بھی انشاءاللہ کہنا ضروری ہے. یہی بات پی آئی اے, یہی بات آپ تمام پاکستانی ایئر لائنز پر سنیں گے, اور یہ بھی ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں ہے انشاءاللہ ایسے ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, تو پھر آپ ٹائم ٹیبل نہ بنائیں, ہونا ہی نہیں چاہیے نا. آپ یہ نہ کہیں کہ روزہ 6:51 پر کھلے گا, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پتھر جو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں نیچے گرے گا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ امام غزالی کی سوچ پورے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے, اور ہم نے سائنس سے نفرت کی ہے اس وجہ سے. آپ پیشن گوئی نہیں کر سکتے, یہ خلاف اسلام ہے, یعنی کہ امام غزالی کے اسلام کے خلاف ہے. لہذا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان زیرو ہے سائنس میں. ٹھیک ہے, ہم نے جو انڈیا کے جہاز مار گرائے 5 یا 6 یا اب ہاں ٹرمپ کا کہنا 8 ہے, لیکن وہ چائنا کی سائنس سے کیا نا. یہ کوئی سپارکو کی سائنس نہیں تھی, یہ چائنیز JF-17 اور پھر PL-15 میزائلز. تو سائنس کسی اور کے لڑیا ہم. اچھا سر, یہ پاکستان کے جو حوالے سے ایک اینٹی سائنس جو ہے وہ معاشرہ ہے. اب سر سوال یہ ہے کہ آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا اس حوالے سے, خاص کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہم سائنس کی فیلڈ میں پروگریس کر پائیں گے؟ ہاں آپ دیکھیں ادھر ہر طرف سائنس کے انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں, کہیں نسٹ بنا ہوا ہے, کہیں GI بنا ہوا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر سائنس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو وہی سائنس کی نصابی کتب بھی ملیں گی جو مغرب میں اور جو چائنا میں اور انڈیا میں پڑھائی جاتی ہیں, مگر ان میں سے سائنس کی روح نکال دی جاتی ہے. تو بس اس کا محض ایک خول رہ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو رٹا چلتا ہے, ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ استاد نے جو کہا وہ حرف آخر ہے. تو اب یہ اور پھر اگر آپ حیاتیات بایولوجی کی طرف جائیں تو ہماری کتابوں میں کھلم کھلا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کتاب میں آپ ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھیں گے, مگر آپ یہ جان لیں کہ یہ نان سینس ہے پہلے سے ہی, یعنی کہ جو دیباچے میں لکھا ہوتا ہے کتاب کے, اور پھر کسی بایولوجی کے ٹیچر کو ہمت ہی نہیں بنتی کہ وہ پھر ڈاروینین ایوولوشن پڑھائے. تو جب ایسا ماحول ہوگا تو سائنس کیا ترقی کرے گی؟ بے شک آپ یہاں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس کھول لیں, مگر اسے جب آپ سائنس کو مانتے ہی نہیں, سائنسی طریقہ کار کو برا کہتے ہیں, تو پھر ایسے ہی چلے گا جیسا کہ چلا آیا ہے گزشتہ 77-78 سال سے. سر آپ نے امام غزالی کے حوالے سے تذکرہ کیا, میں نے آپ کی جو کتاب ہے میں اس کا حوالہ ضرور دوں گا, اسلام اینڈ سائنس, اس میں بھی آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. سر کیا صرف ایک امام غزالی کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ ابھی تک اس کا اثر باقی ہے, یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں؟ نہیں, یہ کسی ایک شخص کی شخصیت کی بات نہیں ہے, مگر یہ سوچ سرایت کر گئی مسلمانوں میں. اس سے پہلے ایک مختلف سوچ تھی, ایک کھلا دماغ تھا.
جو جتنی بھی ترقی مسلمانوں نے کی وہ اس لیے کہ یونان سے جو علم کا خزانہ انہیں ملا تھا اس سے وہ مستفید ہوئے. اس سے انہوں نے پہلے تو اس کا ترجمہ کیا عربی زبان میں اور اس کے بعد پھر اس میں جدت پیدا کی. اور اس جدت پیدا کرنے میں جو خلیفہ تھے, جو روشن خیال لوگ تھے اس زمانے کے, انہوں نے دنیا جہاں سے اسکالرس کو اکٹھے کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ ان کا مذہب کیا. تو اس میں عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے اور کچھ ہندو بھی. تو جب آپ کا ذہن کھلا ہوتا ہے اور جب آپ باہر سے علم کو قبول کرتے ہیں تو پھر علم ترقی پاتی ہے. اور یہی امریکہ کی سائنسی ترقی کا یہی راز تھا. اگرچہ اب وہ دروازہ بند ہو رہا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ دنیا کا نمبر 1 سائنسی ملک بنا. اس سے پہلے یورپ تھا, لیکن یہ اسی لیے ہو سکا کہ امریکہ کا دماغ اس وقت کھلا تھا. طرح طرح کے نئے آئیڈیاز لے کر پھر ان سے اور نئے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں. اچھا سر, کیا ابھی آپ نے جو ٹرمپ کے حوالے سے خصوصاً بات کی, کیا امریکہ بھی کہیں جو ہے وہ اینٹی سائنس سوسائٹی کی طرف موو کر رہا ہے؟ بالکل, بہت تیزی سے. آپ نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اب امریکہ میں سائنسدانوں نے مظاہرے کیے ہیں. ان کی فنڈنگ اس نے بہت کم کر دی ہے, ماں سوائے ڈیفنس کے شعبے میں. اور اس نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو تقریباً ختم کر دیا ہے. اس نے جو ناسا کا پروگرام تھا کلائمیٹ مانیٹرنگ کا, اسے ختم کیا ہے. کلائمیٹ چینج کو وہ ایک سازش سمجھتے ہیں. تو ادھر تو بہت برے حالات ہیں. اچھا, یہ سر ہمارے ویورز کے لیے بھی اور میرے لیے بھی بڑی ایک نئی چیز تھی. آپ کسی بھی امریکن جرنل کو آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ ٹرمپ نے سائنس کے ساتھ کیا کیا ہے امریکہ میں, تو ادھر جو سائنسی دشمنی اس وقت پروان چڑھ رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو گرا دے گی, لیکن ابھی نہیں, کچھ دہائیوں کے بعد. اچھا سر, آپ نے دوسری جنگ آزادی کا بھی تذکرہ کیا. ظاہر ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بھی ہے. تو 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی اس کے بعد 2 راستے تھے, ایک تقسیم ہند جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اور دوسری طرف فیڈریشن یا کو فیڈریشن کی ٹرم جو ہے وہ غالباً اقبال نے بھی استعمال کی. تو اس طرف بھی ایک راستہ تھا, لیکن ہمیں جو ہے ہم نے تقسیم کو قبول کیا یا ہم سے قبول کروایا گیا. اس کے اثرات کیا ہیں, یا کیا ہمارے پاس اگر ہم کو فیڈریشن کو قبول کر لیتے یا اس طرف چلے جاتے یا فیڈریشن کو, تو اس کے نتائج کیا ہوتے؟ آپ 1857 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو ہندو اور مسلم نے مل کر انگریز کا مقابلہ کیا تھا. ویسے نزلہ تو مسلمانوں پہ گرا, ان کو زیادہ انگریز نے نقصان پہنچایا, لیکن ہندوؤں کو بھی انگریزوں نے بہت مارا. آپ تو 47 کی بات کر رہے ہیں, تقسیم ہند کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں ہاں جو نفرتیں ابھاری گئیں اس کے بعد تو شاید یہ ناگزیر ہو گیا, لیکن ان نفرتوں کو دانستاً اچھالا گیا, ان کو اجاگر کیا گیا. دیکھیے 2 گروپوں کے بیچ میں, یا اگر ایک گروپ ہے, اگر کوئی سا بھی گروپ ہے, اس کو نشانہ بنانا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے. آج جس طرح سے ہم افغانیوں کو دشمن قرار دے رہے ہیں اور ایک نفرت کی لہر سرکار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور انہیں جیسے مجرموں کی طرح انہیں پکڑ کے
पुलिस के वैन में भर भर के तुरखम भेजा जा रहा है। ये इस्लामाबाद में आज हो रहा है, आज की बात है। तो ये इस बात की दलील है कि आप नफ़रतों को बड़ी आसानी से भड़का सकते हैं, और यही काम जिन्ना साहब ने किया था 1937 के बाद। 37 से पहले तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हक में थे, वो एम्बेसडर फॉर पीस जाने जाते थे लखनऊ पैक्ट के बाद। लेकिन 37 में जब मुस्लिम लीग को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब मुस्लिम लीग को अगर कायम रखना है तो अब ये कहना पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम साथ में ही रह सकते हो। और फिर उसका अंजाम तो आपने देखा कि जो तकसीम हुई, जिसमें कितने कोई 14 मिलियन लोगों को इधर से उधर नकल मकान करना पड़ा, जिसमें 1 मिलियन से ज़ायद लोग हलाक हुए, हिंदू भी मुसलमान भी, और जिसका अंजाम बिलाखिर ये हुआ कि अक्सरियत मुसलमानों की तो फिर भी इंडिया में रह गई। तो अब इससे इस्लाम का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप खुद ही इसका हिसाब लगाएं। मेरी किताब में मैंने एक बैलेंस शीट तैयार किया है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ। अच्छा सर, हम इसको थोड़ा सा मुस्तकबिल के हवाले से अगर जानने की कोशिश करें तो माजी से लेकर अब तक 1947 के बाद भी, पहले भी हम कह सकते हैं, इस खित्ते पर हमेशा से जंग ही मुसल्लत रही है, और हमेशा जंग के बादल जो हैं वो फ़ज़ा में जो है वो उमड़ आते हैं हर कुछ मुद्दत के बाद। तो फ्यूचर में हम जो है वो इसको कैसे देखते हैं? हाल ही में जंग भी हुई, पाक भारत जो है इनके आपसी ताल्लुकात कहीं मस्बत रुख की तरफ जो है वो जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं या देंगे? कुछ फ्यूचर के मुतालिक आपकी क्या है? इस वक्त तो दुश्मनी और मज़ीद दुश्मनी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारों की यही अब ज़रूरत बन गई है। इंडिया में आप देखते हैं कि मोदी हुकूमत ये कोशिश में है कि वो तमाम इंडियंस को जोड़े, तमाम हिंदुओं को जोड़े, मुसलमानों को ना जोड़े, और वो मुसलमानों को अपना हदफ बनाते हैं। पहले तो जो सरहद के पार हैं और फिर जो इंडिया के अंदर हैं। अब तो बांग्लादेश के साथ भी उनके ताल्लुकात और बिगड़ गए हैं। तो ये उनकी, मोदी की मकबूलियत का राज है। अगर वो ये लाइन छोड़ देते हैं तो फिर उनके पास क्या रहेगा? सर, बीजेपी या मोदी सरकार की जो हुकूमत है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से, हमने उसके मुख्तलिफ असरात जो है वो देखे हैं। आपको इस गवर्नमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो क्या आने वाले वक्तों में हिंदू मुस्लिम फसादात या इस किस्म की चीज़ कोई हमें नज़र आती है? कहाँ? इंडिया में? इंडिया में बड़े पैमाने पर तो अगर हुआ तो फिर तो बहुत ही बुरा होगा। इस वक्त तो झड़पें होती हैं और मुसलमानों को एक खौफ सा महसूस होता है, लेकिन अभी तक वहाँ हालात काबू से बाहर नहीं हैं। तो जो गुजरात में हुआ था, जी सर, हमने दोबारा वो चीज़ नहीं देखी। अब हाँ, कुछ वक्त के बाद ये मजहबी जुनून भड़काते हैं, जैसा कि राम मंदिर के मौके पर। जी सर। लेकिन उन्हें ये पता है, इंडिया को ये पता है कि अगर बड़े पैमाने पर वहाँ कोई कत्ल व गारत हुई तो उनकी मईशत फिर बैठ जाएगी। और वो इस बात पे बहुत फ़ख्र करते हैं कि इंडिया बहुत अब एक बड़ी सनती कुव्वत बनता जा रहा है। लेकिन चलिए अब हम अपनी तरफ देखते हैं, तो हमारी सरकार की भी ये ज़रूरत है कि वो इंडिया के साथ दुश्मनी कायम रखे और उसे बढ़ाए, क्योंकि हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं वो बड़े गंभीर हैं। एक तो ये है, आप जानते हैं कि इस सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को वोट तो नहीं मिले,
ووٹ تو مخالفین کو ملے، مخالف کو ملے نا، جی سر، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے. پھر یہاں بلوچستان تو بلوچستان کے ساتھ جس طرح سے پنجاب نے برتاؤ کیا ہے تو بلوچستان تو رہنا بھی نہیں چاہتا ہے پاکستان میں. سر پنجاب نے کیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے. اچھا جی سر، ٹھیک ہے سر. آپ نے اڈیالہ جیل کا بھی تذکرہ کیا. عمران خان کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے سوال کا یہ حصہ بھی تھا یہ کہ جہاں ہمیں ایک مدارس سے عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، یا ملک کی سیاسی صورتحال کو یا دیگر جو ہے وہ مواقع پر ہم ایک شدت پسندانہ رائے دیکھتے ہیں. تو اب تو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جو طالب علم ہیں ان کے اور ان کے نظریات میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں رہا. اور پھر اس شخصیت کو خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک شدت پسندی کا رویہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا شخصیت پرستی کے یہی انجام ہوتے ہیں یا پیچھے کچھ اور اس کے پیچھے لاجک منطق ہے؟ ہاں تو شدت پسندی آپ کس کو کہیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاک فوج کا یہ قول تھا جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ ان کے جہاں بھرتیاں ہوتی تھی وہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، صرف اس کی جغرافیائی سرحدوں کا نہیں. ٹھیک ہے. اور جس قسم کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا یا بلایا جاتا ہے، اب کا مجھے نہیں پتا، ادھر موٹیویشنل سپیکرز کے طور پر وہ انتہائی خطرناک لوگ تھے، اور وہ شدت پسندوں میں بھی سب سے زیادہ شدید تھے. تو اب یہ چیز پھر ضرور اس کا اثر ہوا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ ان کے مقابل ایسے شدت پسند ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سچے مسلمان نہیں ہیں. میرا مطلب یہ ٹی ٹی پی جو ہر روز درجنوں، ہر روز بہت سے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن ہر روز وہ پاکستان کے فوجیوں کو قتل کرتے ہیں یا انہیں زخمی کرتے ہیں، پولیس والوں کو مارتے ہیں اسلام کے نام پر. تو اب میں کس کو شدت پسند کہوں اور کس کو نہیں؟ یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی بات آ جاتی ہے. اچھا سر، تو وہ دوسرا میں نے ایک طبقہ اور کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا، جو ہے وہ اڈیالہ جیل یا عمران خان کے حوالے سے، کہ اس کے جو چاہنے والے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اسی قسم کا رویہ پروان چڑھ رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ معاشرے میں یہ چیز آبزرو کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں اس بارے میں غلط بھی ہوں. عمران خان جس کا نصب العین تھا ریاست مدینہ، اور جس نے ہر موقع پر شدت پسندی کو سہارا دیا تھا، یہاں تک کہ ٹی ٹی پی کو دعوت دی تھی کہ وہ پاکستان کے ہر شہر میں اپنا دفتر کھولے، کیونکہ بقول عمران خان وہ ایک سیاسی پارٹی ہے. کبھی انہوں نے کسی بھی طالبان کی زیادتی پر تنقید نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب سینٹ میریز چرچ پہ خودکش حملہ ہوا تھا، ڈبل سوئسائڈ بامنگ ہوئی تھی، تب وہ وہاں پہنچے اور جو بیچارے ادھر عیسائی جمع تھے غم زدہ، ان سے کہا کہ یہ تو ہونا ہی تھا نا، آخر تم لوگ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. یہ نہیں کہا کہ انتہائی ظالم گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے پرامن چرچ جانے والوں پر ایسا حملہ کیا تھا. اور جہاں جہاں مجھے ایک مثال دیجئے جب عمران خان نے طالبان کی کسی زیادتی کو برا کہا ہو، کہ جب سوات میں یہ طالبان ہمارے
बच्चों के स्कूल बमों के से उड़ा रहे थे, तब बार बार वो टीवी पर आकर ये कहते थे। और एक दफा मैं भी उस मुज़ाकरे उस सेशन में शामिल था, ये हामिद मीर का प्रोग्राम था कैपिटल टॉक, जहां उन्होंने कहा ये तो सिर्फ मज़ाहिमत है। तो मैंने कहा खान साहब, अगर इनको लड़ना है, अगर तालिबान को लड़ना है, टीटीपी को लड़ना है अमेरिकनों के खिलाफ, तो वो जाए ना, अफगानिस्तान जाके लड़े। वो स्वात में हमारे पुलिस वाले हमारे सिपाहियों को क्यों हलाक कर रहे हैं, इस पर वो बहुत नाराज है। अमेरिका सबसे बड़ा गुंडा है, एक रोग सुपर पावर है, उसका सदर एक मुजरिम है, एक जेनोसाइडल क्रिमिनल, ऐसा जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पहचाना है। उसको हमने नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया। और ट्रंप ये कहता है अबाउट माय फेवरेट फील्ड मार्शल। दूसरी तरफ हमने चाइना को मौका दिया है कि वो अपने असलहे की यहाँ नुमाइश कर सके, उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें फाल एफिशिएंट साबित कर सके, जिसकी वजह से चाइना की साख इस मैदान में बहुत बड़ी है। सऊदी अरब जिसके रियाल के लिए हम भूखे हैं, उनके साथ हमने माहिदा किया है, और सऊदी अगर हुक्म करेगा तो हम इसराइल की हिमायत में अपने फौजियों को भेजेंगे गजा में, जहां वो इसराइल की मनमानी करेंगे। तो ठीक है, जो कमज़ोर मुल्क होते हैं उनके साथ यही करना होता कि जो गुंडे हैं उन्हें नवाजा जाए। हम 25 दफ़ा तो गए हैं IMF के पास, 26, 27, 28, पता नहीं ये सिलसिला रुकेगा कि नहीं, लगता तो नहीं है, इसलिए कि हमारी मईशत के अंदर कोई दमखम नहीं है। दमखम तब आता है जब आपकी अपनी प्रोडक्शन हो, यानी कि सनतें हों, जिसके लिए आपको ऐसी वर्क फोर्स चाहिए जो जदीद ज़माने के तकाजे पूरे कर सके। अब आप देख लीजिए कि चीन ने पाकिस्तान में कोई 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। सरमायाकारी ये कर्ज़ों की शक्ल में है, वापस देने होंगे, लेकिन उसके नतीजे में यहाँ कोई सनतें नहीं बन सकी, बल्कि जो थीं वो भी अब ख़त्म हो गई हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हुआ? हमारी ट्रेड पॉलिसी भी बहुत गलत है चाइना के लिहाज से। हम उनका सस्ता सामान आने देते हैं, वो चीज़ें जो हम घर पे, जो हम मुल्क के अंदर बना सकते हैं, वो हम नहीं बना पाते हैं, इसलिए कि उधर से इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता। हमारे पास मैन पावर, ट्रेंड साइंटिफिक इंजीनियरिंग मैन पावर नहीं है। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि आपके सवाल के जवाब में कि यहाँ मईशत में कोई तब्दीली आने वाली, मगर एक बात जी सर, हाँ, ये हो सकता है कि जो दिफाई साजो सामान है जिसके अब माहदे हुए हैं कि हम लीबिया को इतना बेचेंगे और सऊदी को बेचेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, हाँ, जब वो सिलसिला आगे चलेगा, और ये भी आपको जानना पड़ेगा कि इसमें कई मुश्किलात हैं। जब आप लीबिया को ये देते हैं तो लीबिया में किस धड़े को देते हैं? अच्छा, ये बड़ा सवाल। और फिर जो सऊदी ने हमसे खरीदने को कहा है, जो मिसाइल क्या और जो JF-17, तो इसमें क्या चाइना की रजामंदी होगी? क्योंकि ये तो चाइना की दी हुई चीज़ें हैं जिसके कुछ पुर्जे हम पाकिस्तान में बनाते हैं। जब ये माल बिकने लगेगा, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में इतनी इंडस्ट्रीज
लगाई जा सकती हैं कि नहीं, जब तक चाइना इसमें शामिल ना हो, जब तक चाइना इसमें सरमायाकारी ना करे, तो उस वक्त तक तो हम इन ऑर्डर्स को पूरा कर भी नहीं सकेंगे। बिलफर्ज कोई अगर JF-17 हमसे खरीदना चाहता है तो उसके जो मेजर हिस्से हैं वो तो चाइना के भी नहीं बने हुए। जो इंजन है खुसूसन वो तो चाइना ने भी अमेरिका से खरीदा। लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। आप ऊपर जहाज से देखें तो पहले जो खाली इलाके थे जहाँ जंगलात थे वो तो सारे अब ख़त्म होते जा रहे हैं, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। आबादी जो 28 मिलियन थी सन 47 में, अब वो कोई 250 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। फिर आप ये देखते हैं कि शहरों के अंदर दो अलग किस्म की मखलूक रहती है। एक जो DHA में जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं उसमें रहते हैं और बाकी लोग बाहर रहते हैं। ये सिलसिला अब तेज़ होता चला जाएगा, ये रुझान बढ़ेगा। जो अमीर है वो अब गरीबों से जुदा ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाएंगे। वो अपनी कम्युनिटीज़ में रहेंगे जहाँ अस्पताल हैं, स्कूल हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्नेजियम्स हैं, सब कुछ है, और बाकी जो है कीड़े मकोड़े वो तो बाहर रहेंगे। तो ये तो हमारी आने वाली हम जो मुस्तकबिल के शहर हैं उनकी शक्ल बनेगी। ये शहर ऐसे होंगे जहाँ हवा जहर आलूदा होगी। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद जहाँ हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ हवा कितनी साफ हुआ करती थी, कराची से लोग आते थे यहाँ सांस लेने के लिए। अब आप देखें कि इधर हवा में मिट्टी, धुआं, पोल्यूशन हर तरफ। तो ये और बढ़ेगा इसलिए कि ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं। और अगरचे ये एक आलमी मसला है लेकिन पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा शदीद हो रहा है, इसलिए कि हमने जो दरख्त इधर थे वो भी काट दिया। अब ये पिछले दिनों CDA ने 29,000 दरख्त काटे हैं इस बहाने कि उससे एलर्जी होती है। इनकी मत मारी गई है। ये नहीं देखते कि असल मसला तो गाड़ी है। गाड़ियों के इस्तेमाल से, उनके धुएं से, कंस्ट्रक्शन से ये धुआं उठता है, मिट्टी गुबार ऊपर उठता है। उन्होंने दरख्त काट दिए। तो अगर ऐसे बेवकूफ़ लोग होंगे CDA में, और बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में, और अगर हमारे लीडरान इस बात की इजाज़त देते हैं कि काटो काटो दरख्त काटो, ख़त्म करो इनको, तो फिर तो आप समझ लें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ इतना अच्छा नहीं होगा।